ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کے پسندیدہ پروگرام انتخاب میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تمام طلباء کے لیے ایک ایسی انفارمیشن فراہم کی جائے جس سے آپ کی کیریئر میں آنے والی دقتوں کے سامنے کو کم کیا جا سکے. ناظرین، یہ پروگرام آپ کے لیے اس معنی بھی بہت فائدہ مند ہے. آپ جو ہمارے مہمان ہیں ان کی گفتگو کو آپ اپنے ذہننشی کریں اور کوشش کریں کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں تاکہ آپ اپنے کیریئر میں ان بلندیوں پر پہنچیں، نہ صرف ملک کو بلکہ پوری دنیا کو فخر ہو. اور ہماری کوشش ہے کہ آپ ان تمام طلباء کے لیے جن کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو کیریئر چننے میں، اور ان کے پیرنٹس اس لائق نہیں ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کو ایک بہترین گائیڈ لائن پر اس پرٹیکولر سبجیکٹ کو گائیڈ کرنے میں ان کی مدد کر سکیں. اسی عنوان کو لے کر ہمارا یہ پروگرام جو آپ بے حد پسند بھی کر رہے ہیں اور آپ کے تمام فیڈ بیک ہم تک پہنچ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک عظیم شخصیت. اگر ان کی گفتگو کی جائے تو شاعری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ایک بہترین شاعر، خطابت میں ایک بہترین خطیب، ایک بہترین مفکر، ایک بہترین ناظم. اس شخصیت کا تعارف کرنے اگر ہم بیٹھیں تو شاید سارا پروگرام کا وقت اسی میں نکل جائے گا. ہماری مراد ہے جناب عزت مآب نصیر اعظمی صاحب. محتاج تعارف نہیں ہیں، ہر پروگرام میں زینت ہوتے ہیں اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں. آئیے ناظرین ان کا استقبال کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. نصیر بھائی، روزمرہ کی زندگی میں اپنے کیریئر کو چننے میں تھوڑی بہت دقتیں محسوس کرتے ہیں، تو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ ذرا آسان لفظوں میں ان تمام طلباء کے لیے ایک میسج ضرور نقل کریں. سب سے پہلا سوال یہ کہ ہم اس وقت ایک عظیم ناظم، ایک عظیم شاعر سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اطہر بھائی، سب سے پہلے تو میں خدیجہ ٹی وی کے تمام ورکرز کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے موقع دیا. دوسری اہم بات، موضوع اتنا اہم اور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر بولنا مجھ جیسے کمتر لوگوں کے بس کی بات نہیں. ارے تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ نے بچوں کے کیریئر کی گفتگو کا آغاز ایک شاعر سے کیا ہے. جی، جہاں عام طور پر رجحان یہ ہے کہ شاعر واعر وہی بنتا ہے جو پڑھ لکھ نہیں پاتا. تو ظاہر ہے کہ ہمارے بچے جب یہ سنیں گے کہ شاعر سے کیریئر کی انکساری یہ کہوں گا میں. سچی بات یہ ہے کہ کیریئر زندگی کے ہر سٹیج میں ضروری ہے. جی، میں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن اپنا دے دیتا ہوں. مجھے دائرہ نصیر اعظمی کہتے ہیں. میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ آپ نے عرض کیا کوشش کرتا ہوں کہ کچھ خدمات دین انجام دے سکوں. جزاک اللہ. بنارس میں یعنی گویا تولد کے بعد ابتدائی حیات گزری، جامعہ جوادیہ سے منسلک رہا. اس کے بعد میں براہ راست علی گڑھ چلا گیا. وہیں سے میں نے اسکولنگ کی، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن سب میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا. اور کرنے کے بعد پھر میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا. جی، پھر میں ممبئی چلا گیا اور میں نے ممبئی یونیورسٹی سے بی ایڈ کیا. رفتہ رفتہ زندگی کی مسافتوں کو طے کرتے کرتے آج ایک ادارہ ہے زینبیہ انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر، اس سے میرا رشتہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ایک چینل بھی چل رہا ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، زینبیہ چینل. جی، تو اس میں بھی میری خدمات رہتی ہیں. جہاں تک بچوں کے کیریئر اور مستقبل کی بات ہے تو اس حوالے سے مسلسل آج پیرنٹس بچوں سے زیادہ پریشان نظر آتے ہیں. جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ تو پڑھائی کے لیے پریشان رہتے ہی ہیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آج کا یہ دور ہے کہ وہ بچوں سے زیادہ پیرنٹس کو پڑھنا پڑ رہا ہے. پیرنٹس پریشان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسکول میں مسلسل آپ دیکھیں، بچہ ابھی چھوٹا ہے، اب ہمیں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے. پیدائش کے بعد سے والدین اس سلسلے میں سوچنے لگتے ہیں. جی، 2 برس کا ہو جائے گا بچہ، 2.5 برس کا ہو جائے گا تو اب کہاں ڈالنا ہے ہم کو، کدھر ایڈمٹ کرانا ہے. اس کے لیے مسلسل اچھے اچھے اسکولس تلاش کرنا، پھر اسکولس کی جو گویا اس کا پروسیجر ہے جی، اس میں الجھ کر کے رہ جانا. اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ پوری پوری رات کیوں میں لگے رہتے ہیں صرف فارم حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن کا.
اس کے بعد بھی صبح میں ملتا ہے نہیں ملتا ہے. فارم حاصل کرنے کے بعد پھر ایڈمیشن کرانے کے لیے الگ لمبا چوڑا لانگ پروسیجر ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا. پھر ایڈمیشن ہو گیا. ایڈمیشن کرنے کے بعد اب بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں تو صبح میں بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو اٹھنا ہے, تیار کرنا ہے ان کو وہاں تک, پھر ڈراپ کرنا, پھر وہاں سے پک اپ کرنا, یہ ساری چیزیں. تو بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں. اس کے بعد بچوں کو جب ہم نے اسکول والوں نے تو ہوم ورک دے دیا اور گھر پہ رخصت کر دیا, یہاں آنے کے بعد پھر ٹیچر سے زیادہ پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, انہیں ٹائم دینا ہے. تو میں ظاہر ہے کہ اس منزل پر رک کر سب سے بڑی بات تو یہ کہتا ہوں, اب کبھی اس چکر میں نہ پڑیے کہ اب بہت ہائی فائی اسکول تلاش کریں. لوگ ادھر بہت پریشان ہوتے ہیں, بہت ہائی فائی یہ بہت اہم اسکول تلاش سوال کرتے ہے ہیں. نصیر بھائی, یہ اہم سوال ہے. میں آپ کو تھوڑا سا روکے کیونکہ یہ سوال اکثر ان پیرنٹس کے اوپر ہوتا ہے. جی. تو کیا کسی بچے کی زندگی میں ایک انسٹیٹیوشن یعنی ایک اسکول, وہ چاہے تو وہ پرائمری سے لے کے وہ اس کی جونیئر اسکول کی ٹیچنگ ہو, کیا اہم رول ادا نہیں کرتا, اہم کردار ادا نہیں کرتا؟ اگر بچہ خود پڑھنا نہیں چاہتا تو وہ بہت اچھے اور ہائی فائی اسکول میں جا کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا. اور اگر اچھا بچہ پڑھنے والا ہے تو میونسپلٹی کے اسکول سے نکلتا ہے تو بھی اپنے کیریئر کو بنا لیتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا اسکول ہو تو آبویسلی اثر تو پڑتا ہے, لیکن ٹوٹلی آپ اس پہ ڈپینڈنٹ ہو کہ ہم اچھے اسکول میں اس لیے ڈالیں گے کہ اس کا فیوچر براٹ ہو جائے گا, نہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو پورا کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا بچے کے ساتھ. بالکل. اچھی اسکولنگ, اچھی کوچنگ, پھر ٹائم ٹو ٹائم آپ اس کو چیک کریں کہ کیا کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں. بیس اسکول نہیں ہے, آپ کا اپنا یعنی گویا آپ ذمہ داریاں جو پیرنٹس کی ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ اسکول میں نارمل اسکول میں بھی اب ہر آدمی تو ہائی فائی اسکول میں نہیں ڈال سکتا, اور کیریئر ایک مڈل کلاس کی فیملیز میں بھی جو بچے آتے ہیں ان کے بھی کیریئر کا مسئلہ ہے نا. تو میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ اوور آل. بڑے لوگ بڑے اسکولس میں جا سکتے ہیں, چھوٹے لوگ کہاں جائیں گے؟ چھوٹے لوگ نہیں جا سکتے, مڈل کلاس والے کہاں جائیں گے؟ وہ نہیں جا سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے بچوں کے کیریئر کا مسئلہ نہیں ہے, چونکہ آپ کا پروگرام کامن ہے. لہذا میں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ قطعاً پریشان مت ہوئیے کہ ہائی فائی اسکول میں جائے اور وہاں ایڈمیشن کرائے. نہیں, آپ اگر کرا سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ, نہیں کرا سکتے تو جس اسکول میں بھی ممکن ہو آپ وہاں ڈالیے. اور ڈالنے کے بعد آپ صرف بچہ جب گھر واپس آ جائے اسکول سے تو ایک بار بیٹھ کے آپ چیک ضرور کیجئے کہ وہاں ہوم ورک کیا ملا. پھر ہوم ورک ملنے کے بعد آپ اس کے ساتھ بیٹھیے اور اس کو کروائیے. اگر آپ نے تھوڑا سا یعنی 8 گھنٹے بچے نے اسکول میں پڑھا, 6 گھنٹے بچے نے اسکول میں پڑھا, 2 گھنٹہ آپ صرف کنسنٹریشن کے ساتھ بچے کو گھر میں لے کے بیٹھ جائیں گے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچہ پھر فیل ہو جائے گا, کامیاب ہو جائے گا بچہ. نصیر بھائی, ایک سوال بہت اہم ہے. اکثر اسکول میں جانا ہوتا ہے اور اسکول کے خاص طور سے ان ایریاز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ لوور مڈل کلاس ہے, ہم جیسی فیملیز ہیں اور ان کے بچے ہیں. بچوں کو گھر کے اوراف میں وہ ماحول نہیں ملتا پڑھنے کا, لیکن ماں باپ کے اندر وہی روٹینلی سوچ آ جاتی ہے کہ وہ جب اسکول میں بچے کو چھوڑ آتے ہیں تو وہ سمجھتے کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اور اس کے بعد اگر وہ 3-4 دن نہیں آ رہا ہے تو اسکول کی جانب سے اگر ان کو کسی طرح کا نوٹس دیا جائے, ان سے کہا جائے تو ٹھیک ہے نہیں آیا, آپ ایسا کیجئے وہ فیس فائن کر دیجئے, میں فیس پے کروں گا. تو ایک ذمہ داری کی جہاں تک بات ہے تو پیرنٹس کے اوپر اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت دونوں کی اہمیت کے ساتھ ساتھ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس کو وہ کس طریقے سے نبھائے؟ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, ان کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں. بچے کو پڑھنا ہے. آج بچے کو پڑھنے کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کو اسکول سے آنے کے بعد بیٹھ کے پڑھو, ڈانٹ رہے ہیں, مائیں چلا رہی ہیں, بچے کو آپ نے کہہ دیا پڑھو, وہ بیٹھ گیا, بیگ کھولا, بادل ناخواستہ کتاب کھلی اور بیٹھ گیا. اور آپ خود ٹیلی ویژن آن کر کے اور بیٹھ کے نیوز سن رہے ہیں, پروگرامز دیکھ رہے ہیں, اور بچے سے کہہ رہے ہیں پڑھو. وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے, دیکھ رہا ہے یا آواز آ رہی ہے, ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل. اور درمیان میں کوئی ایسا ڈائلاگ, نیوز سن رہے ہیں آپ, نیوز میں کوئی ایسا واقعہ, ایسی بات آ گئی, ایسی خبر آ گئی, بچے کا کنسنٹریٹ ڈسٹرب ہوا, اس کا اٹینشن ٹوٹا. تو وہ جو 2 گھنٹہ بیٹھا ہے وہ بیٹھا تو ضرور ہے مگر پڑھ کہاں رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی پڑھیے. ماؤں کا حال یہ ہے, بیٹھا دیا,
جی پڑوسن آ گئی گھر میں بیٹھ گئی, اب یہ ان سے بیٹھ کر کے گفتگو کر رہی ہیں, زور زور سے گفتگو ہو رہی ہے, بچہ بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے, اس کا دماغ کہاں لگے گا؟ وہ بار تو بار باتیں بچے کو سن رہا ہے کہنا کہ تم پڑھو. اور پھر تم پڑھو. وہ نہیں پڑھتے, وہ ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے, اس کو مارا بھی جا رہا ہے. بچہ پڑھے کیسے؟ اس لیے کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں اس کو انٹرسٹ آ رہا ہے زیادہ, اس میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہے. تو اس لیے ضروری یہ ہے سراؤنڈنگ کو ایجوکیشنل بنائیے, تعلیم یافتہ بنائیے, خود پڑھیے, ماں پڑھے, باپ پڑھے, گھر والے پڑھیں, تھوڑی دیر کے لیے کچھ نہ کیجیے. آپ کچھ نہ کیجیے, بچہ پڑھائی کر رہا ہے, آپ ساتھ میں صرف نہیں پڑھا سکتے. آپ ظاہر ہے کہ آج کل یہ بھی ایک پرابلم آ جاتی ہے جی کہ بچے جو اسکول سے پڑھ رہے ہیں لے کے آ رہے ہیں, وہ گھر میں پیرنٹس کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے. ایک ٹیوٹر کر دیجیے اگر نہیں کر سکتے ہیں تو بھی, کم سے کم بچہ اگر خود پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے پاس بیٹھ جائیے پیپر لے کر کے, آپ پیپر پڑھتے رہیے, کچھ مت کیجیے. اس کو لگے گا کہ ہمارا ماحول اس وقت تعلیمی ہو رہا واہ. ہے. آپ ہی بیٹھے رہیے, وہ بھی بیٹھا رہے گا, اس کا دل لگے گا پڑھنے میں. لیکن کام آپ بھی وہ کیجیے جو وہ کر رہا ہے 2 گھنٹے, اور 2 گھنٹے کے بعد پھر آپ اس کو بھی آزاد چھوڑ دیجیے, آپ بھی آزاد ہو جائیے. یہ 2 گھنٹہ اگر ڈیلی فلی اٹینشن پے کرے گا ایجوکیشن کی طرف بچہ آپ کے سپورٹ سے, تو واہ. پھر وہ بچہ زندگی میں کبھی فیل نہیں ہو سکتا, جزاک اللہ. ہمیشہ آگے بڑھے گا. ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتیں جن پر ہم شاید دھیان نہیں دیتے کتنی خوبصورتی سے, اور اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہم کلینکل سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ سے گفتگو کر رہے ہیں. یقیناً ایک بہترین سائیکالوجسٹ جو ایک خطیب بھی ہوتا ہے, اور آپ کے لیے وہ تمام چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عزت مآب نصیر اعظمی صاحب. نصیر بھائی, اب یہ بہت اہم گفتگو ہے کیونکہ یہاں سے آج کے زمانے میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ انٹالرنس, قوت برداشت, وہ بچوں میں نہیں آ رہی ہے. اور ان بچوں کو خاص طور سے ماں باپ تھوڑے دیر کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کیا کروں کہ میرا بچہ میری بات ہی نہیں سنتا, اور ذرا دیر میں غصہ کرنے لگتا ہے. تو اس کا ایک تو ڈائگنوز تو یہ ہو گیا کہ اس نے ڈائگنوز کر لیا, اس کا علاج کیا ہے؟ نہیں, اس نے ڈائگنوز نہیں کیا ابھی. جی, تو وہ ڈائگنوز کیا ہوگا اور اس کا علاج کیا صرف ہوگا؟ یہ کمپلین ہے کہ بچہ ہمارا شرارتی بہت ہے. جی ابھی تو صرف یہ شکایت ہے کہ بچہ سنتا نہیں ہماری بات. جی لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کون سا وقت ہے جس وقت ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں سن رہا ہے. کون سا وقت ہے؟ یعنی وقت کا بھی ایک وہ ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. مثلا اب بچہ اگر فرض کر لیجئے ابھی اس کے فرینڈس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہے, اور اب ایسے میں آپ کہیے بیٹا ذرا سا بازار سے جا کر کے شکر لیتے آؤ, دودھ لیتے آؤ. جی ابھی بچہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا, اس کا دل لگ رہا ہے, ابھی آئے ہیں فرینڈس, تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے. تو اب آپ بتائیے اس وقت وہ آپ کچھ سے کچھ بھی کہیے, آپ ڈانٹ کے مار کے بھی بولیے, بچہ سنے گا؟ نہیں سنے گا. بالکل نہیں. اس کے بعد پھر آپ دوسری بات, آپ اس کے پیرنٹس کے, اس کے دوستوں کے سامنے بچے کو ڈانٹیے, بولیے, تو بچہ اور زیادہ اریٹیٹ ہوگا. جی جی یہ دوسرا پرابلم آئے گا. تیسرا پرابلم یہ, آپ کے دوست احباب چاہنے والے گھر رشتہ دار آ رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے بچے کی برائیاں کر رہے ہیں. اس کی کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو اتنا نالائق ہو گیا ہے, اتنا شرارتی ہو گیا ہے. یہ تیسرا اثر پڑتا ہے بچے کے اوپر. واہ. ان ساری چیزوں کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے, ہم کب کیا کر رہے ہیں. اسی بچے کو کسی بھی کام کروانے کے لیے آج زمانہ غم و غصے کا نہیں ہے, آج زمانہ پیار محبت کا ہے. واہ. وہ زمانہ گیا جب اسکول میں ٹیچرز رول ہاتھ میں لے کر کے پڑھایا کرتے تھے. آج اگر کوئی استاد ڈنڈا اٹھا لے گا تو سسپینڈ کر دیا جائے گا. جی وہ زمانہ گیا جب صرف ٹیچرز بچوں کو پڑھاتے تھے. آج بچوں کو پڑھانے کے لیے انسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ جب ان کا پڑھنے میں دل لگ رہا ہے پڑھیں, اور نہ پڑھ رہے ہیں تو کھیلیں, اور تمہارے اوپر بھی ضروری ہے کہ تم ان کے ساتھ کھیلو. واہ. جب تم ان سے گھل مل جاؤ گے تو پھر تمہاری باتوں کا ان کے اوپر اثر پڑے گا. یہ ہماری اسلام کی بھی تہذیب رہی ہے, اسلام کی بھی تعلیم رہی ہے, جزاک اللہ. اسی اعتبار سے اسلام پھیلا ہے. اب سوچیں, خود ظاہر ہے کہ سرکار ختمی مرتبت خامخواہ کا الزام ہے تلوار سے دین پھیلا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں. حضور آئے, راستے سے گزر رہے ہیں, ایک ضعیفہ ہے, لکڑی جنگل سے کاٹ کر کے بوجھ رکھے ہوئے ہے, سر پہ اٹھانا چاہتی, نہیں اٹھتا. حضور گزر رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ اے ضعیفہ تو پریشان معلوم ہو رہی ہے, میں تیری مدد کر دوں. بچہ یہ اٹھ نہیں رہا ہے بوجھ, میرے سر پہ اٹھا دو. انہوں نے کہا نہیں میں پہنچا دیتا ہوں, آپ بتا دیجیے کہاں پہنچانا ہے. خود اٹھا لیا بوجھ. سرکار ختمی مرتبہ جیسی شخصیت, بوجھ اٹھایا اور سر پہ رکھا, اور بڑھیا کے آگے آگے گھر تک پہنچ گیا. دروازے پہ پہنچ کر کے بس بیٹا یہی میرا گھر ہے, رکھ دو. رکھ دیا. اب ہم جائیں؟ بیٹا جاؤ, مگر ایک نصیحت سن لو. واہ.
ہم نے سنا ہے یہاں محمد نامی ایک شخص ہے، وہ بہت برا آدمی ہے، اس کے قریب نہ جانا، تم بہت اچھے آدمی ہو، بڑے با اخلاق ہو، بڑے نیک ہو، بڑے با کردار ہو، تم نے اس وقت جو عمل انجام دیا اس سے بڑا عمل کچھ ہو نہیں سکتا، میرا دل خوش ہو گیا، تمہارے جیسے لوگ اگر دنیا میں ہو تو دنیا بن جائے گی، سنور جائے گی، بیٹا سب کرنا مگر محمد کے قریب نہ جانا۔ حضور نے پلٹ کے پوچھا ضیفہ تو نے محمد کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت برا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا جس کو تو برا کہہ رہی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، میں محمد ہوں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اثرات ایسے مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہمارا بھی ظاہر ہے کہ جس دین اور جس مذہب سے تعلق ہے اس میں ہمیں یہی تعلیمات دی گئی ہیں، ڈانٹ کے، ڈپٹ کے، گھڑک کے، بگڑ کے اگر ہم چاہیں بچوں کا کیریئر بنانا کبھی نہیں بنا سکتے۔ پیار اور محبت کے ساتھ آپ بیٹھیے ان کے ساتھ، اب بچہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے آپ اس کی بک کھول لیجئے، نہیں پڑھنا ہے وہ بند کر رہا ہے آپ پھر کھولیے، بیٹا نہیں ہم پڑھا نہیں رہے ہیں، ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ جو اسٹوری تھی وہ کہاں گئی، وہ اسٹوری جو تھی وہ کہاں گئی، وہ کوا اور جو وہ مٹکے والی وہ اسٹوری تھی وہ کہاں گئی بیٹا؟ تو اب بچہ خود تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہوگا، اسے بولے وہ یہ والی نہیں تھی پاپا وہ دوسری والی تھی، بیٹا کون والی تھی؟ وہ خود کھول دے گا، واہ، وہ کھول کر بیٹھ جائے گا، اب بیٹے اب آپ پڑھیے اس کو، آپ غلط پڑھیے، بچہ ہنسے گا، پاپا آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اچھا بیٹا ہم غلط پڑھ رہے ہیں آپ صحیح پڑھیے، وہ صحیح پڑھے گا، ارے واہ آپ کو یاد ہے یہ؟ ہاں پاپا مجھے یاد ہے، اچھا بند کر دیا سنائیے، اب اس کا دل لگ رہا ہے، اس کا انٹرسٹ پیدا ہو گیا۔ سبحان جس اللہ۔ کو ابھی تک وہ پھینک رہا تھا جس کتاب کو، آپ کے تھوڑا سا بیٹھنے سے اس کا ساتھ دینے سے اس کا دماغ اسی طرف ڈائیورٹ ہو گیا اور وہ اب پڑھنے لگا۔ تو ہمیں اس طریقے سے بچوں کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، اور یہ تو ابھی ہم لوگ بنیادی سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، لیکن یہ بہت ہی بیسک چیزیں ہیں جن پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، بیس اگر مضبوط ہو جائے گا تو آگے جا کر کے ہم کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نصیر بھائی، اب ان بچوں کے لیے کہ جو تھوڑا سا سن بلوغ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور خاص طور سے ایسے مرحلے پہ ہیں کہ جہاں پر انہیں کیریئر چننا ہے، تو ان بچوں کے لیے کیا نصیحت ہوگی آپ کی طرف سے کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو، کیونکہ ظاہر سی بات تعلیم تو وہ کر رہے ہیں اور بہت محنت سے کر رہے ہیں، اپنے کیریئر چننے کے لیے کس طریقے سے آگے بڑھیں؟ اسکولنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ ہم نے جب ایس ایس سی کر لیا، جی ایس ایس سی کرنے کے بعد ہم ایچ ایس سی کی طرف جاتے ہیں، ایس ایس سی کے پرسنٹیج کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ جی اس وقت ہم کو یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے، ایس ایس سی سے پہلے 7th 8th اسٹینڈرڈ تک بچہ پہنچا تو پھر وہاں سے مینٹلی وہ اتنا فلفل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو ایک لائن آف کیریئر سلیکٹ کر لینا چاہیے، چوز کر لینا چاہیے، ہم کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے، انجینئرنگ لائن میں جانا ہے، میڈیکل کی طرف جانا ہے، اور اوبیسلی اس کے علاوہ بہت سارے راستے اور بھی ہیں، تو لوگ تو فی الحال یہیں الجھ کر کے رہ جاتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے اگر آپ نے میڈیکل کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا، انجینئرنگ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تو کر لیا مضبوطی کے ساتھ، جی ہائی اسکول آپ نے بہترین نکال لیا انداز سے اور اچھا رزلٹ آپ کا ہائی اسکول میں رہا، ہائی اسکول کے بعد جب آپ 12th کی طرف آئے تو اب یہاں سے آپ کی مقابلہ جاتی زندگی شروع ہوتی ہے، کمپٹیٹیو زندگی جسے کہتے ہیں۔ جی اب یہاں سے آپ کو کمپٹیشنز دینے ہیں، کمپٹیشنز دینے کے لیے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ فرض کر لیجیے ہم میڈیکل لائن میں جا رہے ہیں، کبھی کبھی لوگ یہاں سے بچوں کو جسے کہنا چاہیے کہ یعنی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، میڈیکل میں کیا کرو گے تم، بایولوجی لے لو گے، کمپٹیشن اتنا ٹف ہے نہیں نکال پاؤ گے، پھر اس کے بعد کیا کرو گے، یہ گفتگو آپس میں ہوتی ہے۔ جی میں آپ سے عرض کروں کہ لڑکا کہہ رہا ہے ہم کو میڈیکل میں جانا ہے اور ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹا تم میڈیکل نہیں کر پاؤ گے، تم انجینئرنگ کرو، جی تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارا لڑکا میڈیکل میں اب چاہ کے بھی نہیں آ پائے گا۔ بالکل۔ اور اگر آپ اس لڑکے سے کہیے جو کہہ رہا ہے کہ ہم کو بایولوجی لینا ہے اور ہم کو میڈیکل لائن میں جانا ہے، تو اگر فرض کر لیجیے ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں بیٹا میڈیکل میں تم بہت مشکل ہے نہیں جا پاؤ گے، تو باپ کو فوراً کہنا چاہیے کیوں میڈیکل میں بچے نہیں آتے کیا، فرشتے آتے ہیں، کیا بات ہے۔ اسی بچے آتے ہیں، تو کیوں نہیں آئے گا ہمارا بچہ، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ نہیں بیٹا آپ بالکل میڈیکل لائن میں جانا ہے آپ کو تو بایولوجی لیجیے، بہت اچھا سبجیکٹ ہے۔ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کر دی، بچے نے لے لیا۔ اب لینے کے بعد یہاں سے تھوڑا سا اگر ایک اچھا کوچنگ کلاس، لیکن ضروری ہوتا ہے
اس لیول پہ پہنچنے کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی کوچنگ کلاس ضرور جوائن کر لینا چاہیے. اس لیول پہ پہنچنے کے بعد وہاں ہمارے یعنی گویا جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی, جس بچے کو یعنی تیاری کرنا ہے اس کے ساتھی, اور اس کو جو پڑھایا جا رہا ہے, جو مینٹلی اس کو پریپیئر کیا جا رہا ہے, وہ اسی لیول اسی سطح پہ پہنچ کر کے, اگر آپ اس منزل پہ پہنچ کے بچے سے کہیے کہ گھر میں پڑھو, کوچنگ کی ضرورت نہیں ہے, تو شاید بچہ نروسنس محسوس کرے, فیل کرے. لیکن وہاں پہنچ کر کے اس نے دیکھا کہ 60 بچے ہمارے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں, اور 60 بچوں میں اس نے دیکھا کہ 50 مجھ سے لو کیٹیگری کے ہیں, 10 میرے سامنے ہیں, تو اب اس کے اندر جو کمپٹیشن کی اسپرٹ پیدا ہوگی وہ زیادہ بڑھ جائے گی. بالکل. تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو لوگ پراپرلی گائیڈنس کرنے والے ہیں وہ اسی فیلڈ کے ہوتے ہیں, ایکسپرٹس ہوتے ہیں. جیسے ان کو پتہ ہے کہ اس بچے کی سطح کیا ہے, لیول کیا ہے, اور اس کو کتنا آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, تو وہ ایک اچھا گائیڈنس کرتے ہیں. 2 چیزیں ہو گئی. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ 12th میں آنے کے بعد لوگ, کچھ بچے میں نے دیکھا ہے کہ وہ 12th کے سلیبس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. جی. ہمارے چونکہ 80 اور 90% آ چکے ہیں, 95% ہم لا چکے ہیں, تو اب 12th میں اگر ہم 90% سے کم لائے تو پھر لوگ کیا کہیں گے. جی. اس میں وہ دیوانہ وار لگا ہوا ہے. بالکل کوئی ضرورت نہیں, کیا کرو گے. نہیں نصیب بھائی, اب یہاں پہ میں آپ کو کمپلیٹ کر لوں پھر آپ بولیے گا. 90% 12th میں لا کر کے آپ کیا کریں گے, اس لیے کہ آپ جس کمپٹیشن میں جا رہے ہیں اس میں آپ کو 60% چاہیے, جی 65% چاہیے. تو اتنا لائیے کہ آپ اسے نکالیے آسانی کے ساتھ, اور نکالنے کے بعد یہ جو ٹائم آپ ادھر دے رہے ہیں اس کو آپ اسے اپنے کمپٹیشن میں دے دیجیے. واہ. یہ ٹائم جب آپ ادھر دیں گے تو کمپٹیشن 12th کے بعد میڈیکل کا ہو, انجینئرنگ کا ہو, جو بھی ہو, 80% اسی میں سے آتا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. بالکل. 20% آپ جی کے وغیرہ کہہ لیجئے, دوسری چیزیں. تو یہ جو آپ تیاری کر رہے ہیں اس میں آپ کمپٹیشن کو بیس بنائیے. 12th تو اپنے آپ نکل آئے گا, بالکل. اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ پورے سال 12th کے مارکس کے پیچھے پڑے رہیں گے, اس کے بعد پھر کمپٹیشن کے لیے بچتے ہیں آپ کے پاس 1 مہینے 1.5 مہینے, اس 1-1.5 مہینے میں آپ کیا تیاری کریں گے. اب آپ کو ہوا بن جاتا ہے وہی کمپٹیشن, ارے یہ بھی پڑھنا ہے, یہ بھی پڑھنا ہے, یہ بھی پڑھنا ہے, نہ یہ پڑھ پاتے, نہ یہ پڑھ پاتے, نہ یہ پڑھ پاتے. بہت خوب. تو بہتر یہ ہے کہ آپ 11th میں آپ نے پڑھ لیا, 11th کا پورشن کمپلیٹ. 11th اور 12th کا جو پورشن ہے یہی آتا ہے کمپٹیشن میں. 11th میں آپ نے تیاری کر لی پوری, اس کو فراموش نہ کیجیے. جو 2 مہینے کی چھٹی آ رہی ہے اس میں آپ گھومنے نکل گئے تو خراب ہو جائے گا. جو 2 مہینے کی چھٹی ہے اس 2 مہینے میں آپ 12th کی تیاری کمپلیٹ کر لیجیے. بہت خوب. اور جب آپ نے کر لیا تو اب پورا سال آپ کو ملا ہے کمپٹیشن کی تیاری کا. اب آپ کمپٹیشن کو بیس بنائیے, اور کمپٹیشن تیاری کرتے رہیں گے 12th تو خود ہی فرسٹ ڈویژن پاس ہو جائیں گے. آپ کچھ کرنا ہی نہیں اس کے لیے, اور پھر یہ سال آپ کا ویسٹ نہیں ہوگا. اسی سال آپ اپنے میڈیکل کو نکال سکتے ہیں یا مثلا انجینئرنگ کو نکال سکتے ہیں. نہیں وہی میڈیکل کی, میں جیسے آپ سے ابھی بیچ میں ایک سوال کر رہا تھا, کیا MBBS نکال لینا ہی کامیابی ہے؟ اگر وہ نہیں نکال پاتا ہے تو میڈیکل کی اور بھی بہت ساری فیلڈ ہے, اور اس فیلڈ میں کیسے کیسے جایا جا بہت سکتا ہے. ساری فیلڈس ہیں. میں آپ کو بتا دوں, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بایولوجی لے لیا, اور بایولوجی لینے کے بعد ٹیسٹ دیا آپ نے. وہ آج کل تو بالکل سینٹرلائز ہو گیا ہے, جی پورا نیٹ ہو گیا ہے, نیشنل انٹرنس. وہ پہلے جو ہمارے اسٹیٹس کے کمپٹیشنز ہوتے تھے وہ اب ختم ہو گئے. تو آپ کو ایک ہی کمپٹیشن فیس کرنا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا فرسٹ چوائس MBBS ہے. MBBS میں فرض کر لیجئے اگر میرٹ بہت ہائی چلی گئی تو اس کے بعد بہت سارے کورسز ہیں. ڈینٹل میڈیکل ہے, ظاہر ہے کہ BDS آج بہت ہی فاسٹ ہوتا جا رہا ہے, اور بہت زیادہ لوگ اس طرف لوگوں کا رجحان بھی پیدا ہو رہا ہے. بہت اچھا ہے کورس. BDS کے علاوہ تھراپیز بہت ساری ہیں. فزیو تھراپی ہے مثلا, یا آپ کی بہت ساری ہومیوپیتھی ہے, ہومیوپیتھک وغیرہ کا نمبر بعد میں آتا ہے, اس سے پہلے بہت سارے ہیں, بہت سارے کورسز ہیں. اب ظاہر ہے کہ میں میڈیکل فیلڈ کا ہوتا تو میں آپ کو بہت سارے کورسز فر بتا دیتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کم سے کم 10-12 کورسز ہیں. اس کمپٹیشن کو فیس کرنے کے بعد اگر آپ کا فرض کر لیجئے MBBS میں نہیں سلیکشن ہوتا ہے تو MBBS سے ہٹ کر کے 10 یا 12 کورسز ہیں میڈیکل کے. کہیں بھی جا سکتے ہیں. کہیں بھی جانے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو اپنا جو ٹارگٹ لے کے چلنا ہے وہ MBBS کا ہے. لیکن اگر نہیں آیا تو اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے, میں آپ کو بتا دوں. فرض کر لیجئے میرے بیٹے نے
तैयारी की MBBS की और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया MBBS का, BDS में मिल गया। तो अब यहाँ पर रुक करके पेरेंट्स कभी कभी कहते हैं बेटा BDS बहुत अच्छा तो है, ले लो। अब लड़का नर्वस है, वो कह रहा है कि नहीं पापा मुझे तो MBBS करना है। बेटा लेकिन अब तुम्हारा साल खराब हो जाएगा। बहुत अच्छा है BDS, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। अननेसेसरी आप उसको BDS की तरफ ज़बरदस्ती ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जब वो BDS में अगर चला गया आपके प्रेशर से, तो जाने के बाद अब यहाँ उसका कैरियर मर जाएगा। इसलिए मर जाएगा कि अब वो BDS तो करेगा बेदिली के साथ, और जहन में उसके ये लगा रहेगा कि यार काश हम भी MBBS करते हैं, हम भी MBBS करते। ना ये कर पाएगा ना वो कर पाएगा। नहीं, कितना बड़ा है बेटा, 21 साल का, 22 साल का। तो अगर 1 साल नहीं आया है और बेटा कह रहा है कि नहीं हम 1 साल और रुक करके तैयारी करेंगे, तो कहिए बेटा बहुत अच्छा है, शाबाश, बिल्कुल तैयारी करो तुम 1 साल रुक करके, कोई मुश्किल नहीं है। 1 साल बैठा है, उसको एक्सपीरियंस भी हासिल हो चुका है, 60-70% कोर्स भी उसको याद हो चुका है, लर्न हो चुका है। अब बचे हैं 30%। अगर नहीं आ पाया किसी भी वजह से, तो दूसरे वर्ष में कभी कभी होता है कि बच्चा बिल्कुल बहुत अच्छा स्टूडेंट है, एग्जामिनेशन हॉल में गया, घबरा गया, तो जो 30% मार्क्स कटे हैं, चूंकि नेगेटिव मार्किंग होती है उस वजह से कट गए, उसको आता था लेकिन कट गए। तो अब आप दोबारा उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं। आपका बच्चा MBBS में जा सकता है, आप ज़बरदस्ती उसको BDS में ढकेल रहे हैं, BHMS में ढकेल रहे हैं, BUMS में ढकेल रहे हैं। क्यों? एक मौका उसको और दीजिए, कोशिश करने दीजिए। और क्या जाता है, अगर उस साल भी नहीं आ पाए, एक और मौका दीजिए उसको। वाह, 28 साल 30 साल में अगर आपका बेटा डॉक्टर बन रहा है, मामूली बात है, बहुत बड़ी नसीर बात। भाई वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन बस इस पूरी गुफ्तगू का एक मैसेज की शक्ल में उन नाजरीन के लिए जो बिल्कुल यंग हैं, यूथ है हमारा, और उन पेरेंट्स के लिए कि जो अपने बच्चों के ऊपर बेजा की तंबी या किस तरीके से कि उनके लिए अपनी बच्चों की तरबियत करने का हौसला भी बाकी रहे और उनका बच्चा एक बेहतरीन इंसान बन के निकले। सिर्फ मैं इन शॉर्ट आपसे 2 बातें कहूँगा। दोनों की जिम्मेदारियाँ हैं अपनी अपनी। जी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि बच्चे को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उनके ज़हनी सतह को मलूज़ नज़र रखते हुए उनको जो चीज़ें चाहिए आप उसको प्रोवाइड कर दीजिए। सिर्फ अगर उनको ट्यूटर की ज़रूरत है, एक अच्छा ट्यूटर लाइए, घर में पढ़ेगा। अगर उसको क्लास में जाना है तो एक अच्छी कोचिंग क्लास में उसको भेज दीजिए, वो वहाँ जाके पढ़ेगा। आप सिर्फ निगरानी रखिए, इसलिए कि अब वो जिस लेवल पे पहुँच चुका है, ज़रूरी नहीं है कि आप उससे अटैच्ड हों। डॉक्टर बन चुके हैं आप, अब जो नया नया कोर्स आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि आपने उसे पढ़ा हो तो आप पढ़ा भी नहीं पाइएगा। इसलिए आप सिर्फ निगरानी रखिए कि वो क्या कर रहा है। बच्चों के लिए ज़रूरी ये है कि बेटा वक्त का ख्याल आप ज़रूर रखिए। सबसे बड़ी चीज़ टाइम बाउंडेशन है। अगर हमने वक्त को हाथ से छोड़ दिया और वक्त का लिहाज पास नहीं किया, तो वक्त के हम नहीं होंगे तो वक्त हमारा भी नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है, एक रूटीन बनाइए ज़िंदगी का। घड़ी देख करके टाइम टू टाइम हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे नहाना है, धोना है, नाश्ता पानी करना, तैयार होना है, कॉलेज निकल जाना है। कॉलेज से लौटने के बाद इतनी देर हमें आराम करना है, इतनी देर हमें खेलना है, इतनी देर हमें पढ़ाई करना है। अगर आप ये सब टाइम बना करके और रूटीन के एतबार से अपना पूरा दिन गुजारेंगे, तो इसका रिज़ल्ट आपको सिर्फ 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर खुद महसूस होगा। अगर आप टाइम के पाबंद बन जाएंगे, खुद महसूस होगा कि हमारे अंदर कितना चेंज आ गया, कितने डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। और इस एतबार से अगर आपने टाइम टू टाइम अपने आप को प्रिपेयर्ड किया, तो दुनिया में भी कामयाब होंगे और दुनिया के बाद की ज़िंदगी भी आपकी कामयाब हो जाएगी। इसलिए कि जो वक्त का पाबंद होता है, वक्त उसका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी तरक्कियों की आला तरीन मनाजिल पर फायज होने के लिए खुद अपने जज बन जाएं। हमारे माँ बाप हमें टोकें, ज़रूरत नहीं। हमारे टीचर्स हमें इंस्ट्रक्ट करें और डांटें डपटें, ज़रूरत नहीं है। हम खुद अपने जज बन जाएं और हम अपने आप को देखें और देखने के बाद सोचें, आज हमने कितने घंटे पढ़ाई की और कितना घंटा हमने दोस्तों को, साथियों के साथ गुजार दिया। अगर हमने महसूस कर लिया कि नहीं, आज हमारी पढ़ाई का टाइम कम हुआ और खेल कूद में वक्त ज़्यादा सर्व किया, और ख़ुद अपने जज बन करके अपने आप को आपने समझा लिया कि नहीं, हमें कल से पढ़ाई का टाइम बढ़ा देना है, खेलने का टाइम कम करना है, तो रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे आप कंपटीशन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे,
ویسے ویسے آپ پڑھائی کی طرف زیادہ وقت دیں گے، اور جب آپ زیادہ وقت دیں گے تو انشاءاللہ یہ وقت آپ کے لیے خوش آئند ثابت ہوگا، اور آپ کی کامیابیوں کی بشارت لے کر خود آپ کے قدموں میں پڑا رہے گا۔ جزاک اللہ جان۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمائی ایک بہترین گفتگو۔ یقیناً اولاد کی تربیت کس انداز میں کی جائے، چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کا بچہ بھی ایک اچھا بچہ ثابت ہوگا، اور اس بچے کے ذریعے ایک اچھا سماج تشکیل پائے گا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں عالی جناب عزت مآب نصیر اعظمی صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اس بہت اہم موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ان تمام فلسفوں کو اپنی زندگی میں ضرور اتاریں گے، اپنی زندگی کے کینوس پر ایک اچھی خوبصورت تصویر بنائیں گے جس سے آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو کسی اور شخصیت سے روبرو کرائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔